السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ماہین ہے. آئی ایم اے سائیکائٹرسٹ اور دا سائیکائٹری کلینک میں کام کر رہی ہوں. میں جس ٹاپک پہ آج بات کرنا چاہتی ہوں وہ ہے مینٹل ہیلتھ ریلیٹڈ اسٹگما. جو جتنی سائیکائٹرک النس ہے اس کے حوالے سے جو لوگوں کو وہم ہوتے ہیں یا جو لوگوں کو لگتا ہے کہ سائیکائٹرک النس کوئی بیماری نہیں ہے، نفسیاتی بیماری کوئی بیماری نہیں ہے، تو میں اس حوالے سے کچھ جو لوگوں کی مسکنسیپشنز ہیں میں ان کو کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں جیسے فزیکل النس ہوتی ہے اسی طرح مینٹل النس بھی ہے. اگر آپ کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک نہیں رہے گی تو فزیکل ہیلتھ بھی آپ کی ٹھیک نہیں رہ سکتی، کیونکہ دماغ نے ہی سارے جسم کو کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہمارے ملک میں مینٹل النس کو ریکگنائز ہی نہیں کیا جاتا، اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جاتا. اگر کوئی پیشنٹ مینٹل ہیلتھ کے بارے میں کسی کو بھی کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو تو گھر والوں کو لگتا ہے یا تو یہ ڈرامہ کر رہا ہے یا اس کے کوئی گینز ہیں جو اس کو چاہیے ہیں اپنی بات منوانے کے لیے. چلیں کچھ پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو ہم کنورژن ڈس آرڈر کے پیشنٹ کہتے ہیں، ان کے اندر جو جتنی علامات ہیں، جو نفسیاتی علامات ہیں، وہ جسمانی علامات کی صورت میں ظاہر ہونے لگ جاتی ہیں. اس کے بعد گھر والے اٹینڈنٹ کیا کرتے ہیں کہ ان کو ڈاکٹروں کے پاس پہلے لے کے جاتے ہیں. جب ڈاکٹروں کے پاس سے ہر کوئی رپورٹ کلیئر آ جاتی ہے تو ان کو فیل ہونے لگتا ہے کہ یہ ڈرامہ کر رہا ہے یا یہ اٹینشن سیکنگ بیہیویئر ہے. حالانکہ وہ ڈرامہ نہیں کر رہا ہوتا، یہ اس کی نفسیاتی دباؤ کی وجہ سے ساری علامات جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہیں اور پھر کہیں آ کے وہ سائیکائٹرسٹ کے پاس آتے ہیں. تو یہ والا جو ہمارا المیہ ہے کہ سائیکائٹرسٹ جو ہے وہ، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ سائیکائٹرسٹ آپ کی مدد کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے. جیسے آپ شوگر کی دوائی کھاتے ہیں، آپ کو دل کا دورہ پڑتا ہے، آپ دل والے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو جب آپ کو خود محسوس ہو رہا ہے کہ اداسی، مایوسی، بے چینی بہت زیادہ ہو رہی ہے، خودکشی کے خیالات آ رہے ہیں، دوسروں کو نقصان پہنچانے کے خیالات آ رہے ہیں، یا آپ کے ارد گرد والوں کو لگ رہا ہے کہ آپ کے اندر کوئی تبدیلی محسوس ہو رہی ہے، جیسے اسکیزوفرینیا کے پیشنٹ ہوتے ہیں، وہ خود سے بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہوتے ہیں، خود سے بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ان پیشنٹس کے اوپر آپ نظر رکھیں، اپنے ارد گرد والوں پہ نظر رکھیں، اور کوئی بھی اس قسم کا آپ کو مسئلہ لگے تو آپ فوراً مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنر کے پاس جائیں. ہم یہاں پہ آپ کی مدد کے لیے ہی بیٹھے ہیں. اور دوسری المیہ ہمارے ملک کا یہ کہ اگر ایک دفعہ کسی ڈاکٹر کو دکھا دیا، سائیکائٹرسٹ کو دکھا دیا، اس نے دوائی اسٹارٹ کر دی تو وہ دوائی ساری زندگی کھانی ہے، تو دوائی تو چھوٹتی رہی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے. دوائی کا کورس میں مانتی ہوں لمبا ہوتا ہے، کافی زیادہ دورانیے کے لیے کھانی پڑتی ہے. جیسے اگر کسی کی سرجری ہوئی ہے تو 5 دن 6 دن اینٹی بایوٹک کھائیں گے ٹھیک ہو جائے گی. لیکن جو نفسیاتی بیماریوں کے لیے دوائیاں ہیں اس کے لیے کورس تھوڑا لمبا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن جب مریض کہتا ہے کہ میں 80 سے 90% ٹھیک ہو گیا ہوں تو اس کے بعد ہم دوائیاں بند کرنا شروع کر دیتے ہیں آہستہ آہستہ. جس طرح کچھ مریضوں میں ہوتا ہے جن میں دوائی کا دورانیہ پوری زندگی کے لیے کھانی پڑتی ہے، لمبا دورانیہ ہوتا ہے، تو وہ اس کو ہم اسی طرح کہتے ہیں جیسے اگر کسی کو شوگر ہو جاتی ہے یا بلڈ پریشر ہو جاتا ہے تو وہ بھی تو ساری زندگی کے لیے دوائی کھاتا ہے. اب دوائی کھانا کوئی اتنی بڑی بات تو ہے نہیں کہ دوائی نہیں کھانی. نہ کوئی ہم پرانے زمانے میں رہ رہے ہیں کہ اگر کسی بندے کو اداسی، مایوسی آئی ہے تو اس کو کہے کہ نہیں جی یہ تو کوئی بیماری نہیں ہے، یہ بیماری ہے اور ٹھیک ٹھاک بیماری ہے. اس سے بندے کی ساری فنکشنالٹی چینج ہو کے رہ جاتی ہے. تو میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اسٹگما بنا ہوا ہے سائیکائٹرک النس کا، اس کو ہم تھوڑا سا ریموو کریں. آپ لوگوں کو جو بھی مسئلہ ہو، جس کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، نفسیاتی آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے، تو آپ فوراً مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنر کے پاس آئیں، ان سے علاج کریں. ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو دوائی کے اوپر ہی ڈالیں. بعض جو مریض ہوتے ہیں وہ صرف سائیکو تھراپی سے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو آپ ایک تھرڈ پرسن، اگر آپ کو کوئی اسٹریس آ رہا ہے، کسی تھرڈ پرسن کو آپ سنا کے وینٹ آؤٹ کر کے اگر آپ کا مینٹل لیول ٹھیک ہو سکتا ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ کوئی آپ کو جج کرے گا. ہماری سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ ہم کانفیڈینشیلٹی کو مینٹین کرتے ہیں. کسی کی بھی کوئی اسٹریس والی بات آئے گی تو اس کو ہم اپنے تک ہی محدود رکھیں گے. جب تک پیشنٹ اجازت نہیں دے گا اس کے گھر والوں سے بھی ہم کوئی بات نہیں کرتے ہیں. جو بھی کانفیڈینشیلٹی ہوتی ہے وہ پیشنٹ اور ڈاکٹر کے بیچ میں ہی رہتی ہے. ایون جو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ایڈکٹس ہوتے ہیں، جو ڈرنک کرتے ہیں، چھپ کے گھر والوں سے کرتے ہیں اور چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن گھر والوں کو نہیں بتانا چاہتے، تو اس حوالے سے بھی ہماری کانفیڈینشیلٹی مینٹین رہتی ہے. انلیس کہ کوئی پیشنٹ اس طرح کی بات کرے کہ میں فلانے انسان کو نقصان پہنچا دوں گا یا فلانے انسان کو گولی مار دوں گا، تو وہ ہمارے لیے ہائی رسک پیشنٹ ہوتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے اگر آپ کو ذرا سا بھی کسی بھی قسم کا ذہنی دباؤ محسوس ہو تو آپ فوراً ہماری کلینک پہ تشریف لے کر آئیں. یہاں پہ سارے ماہر ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کی مدد کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. امید ہے آپ کو میری ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. کوئی مسئلہ ہوا تو آپ ہمارے کلینک کے نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.